तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मुरव्वत का कहना है कि इमरान खान की आज़ादी वाले एजेंडे पर निकला था वो आज ख़त्म हो गया। एहतजाजन ऐलान करता हूँ कि इनके साथ काम नहीं करूँगा, ये अपने बयानात दें फिर इनका कच्चा चिट्ठा खोलूँगा। उन्होंने हर मामले पर इमरान खान को गुमराह किया है। शेर अफजल मुरव्वत ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि शिबली फराज उमर अयूब ने बानी PTI से नहीं मिलने दिया, वो अडयाला जेल के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं। मज़ीद इनका क्या कहना है, आपको वहाँ ले चलते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अली मोहम्मद खान साहब को खुद ही गुजारिश की कि मैं जो आज बोल रहा हूँ शायद कुछ मुतनाज़ा बातें मेरे मुंह से निकलेंगी तो आप मेरे साथ न खड़िए रहिएगा। गुजारिश ये है कि कल भी खान साहब से मुलाकात के लिए मैं हाजिर हुआ और सुपरिटेंडेंट जेल असद वड़ाई ने खुद मुझे कहा फ़ोन पे कि जी खान साहब आपसे अलहदा मिलना चाहते हैं तो जो 6 अफराद की मीटिंग है इसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि आज मुलाकात नहीं हो सकती है। खान साहब कह रहे हैं कि आप कल आ जाएं। आज मैं गया, आपकी मीडिया के रिपोर्टर मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने कहा जी कि 15 मिनट बाद आपकी मुलाकात है। यूँ 15 मिनट करके सुपरिटेंडेंट जेल ने आज मेरी फिर मुलाकात नहीं कराई और मुझे कभी यकीन है कि सुपरिटेंडेंट जेल को भी कोई जहर खिलाया गया है, कोई उसके पेट में डाला गया है, क्योंकि आज ऐसे दो दिन या कल ऐसे दिन कि मेरा मिलना इंतहाई ज़रूरी था और जेल सुपरिटेंडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। आज मैं 2-3 ऐलानात करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि शिबली फराज ने खान साहब को कहा है, पहले उन्होंने कहा उमर अयूब और शिबली फराज ने कि नून कहती हैं कि अगर इनको आप ये कमेटी देंगे तो ये हमें कबूल नहीं है, तो ये फिर हम किसी और पार्टी को दे देंगे। अच्छा, और इसमें कोट किया गया ख्वाजा आसिफ साहब को और स्पीकर साहब को। बाद में इन दोनों ने तरदीद की और उन्होंने कहा जी आपके अपने लोग आपकी टांगे खींच रहे हैं। फिर अब मैं ज़रा आज 2 दिन कबल पता चला कि शिबली फराज साहब ने खान साहब को कहा है कि सऊदी सफ़ीर ने कहा है कि अगर इनको आप बनाएंगे तो हमारे आपके ताल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। अब ये बहुत बड़ी बात है, अगर सऊदी हुकूमत को प्रॉब्लम है तो मैं खान के लिए कतई प्रॉब्लम पैदा नहीं करूंगा, तो लिहाजा खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझे। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहां सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें PTI के लोगों को और पाकिस्तानियों को मैं बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक़्त मैंने उठाया जिस वक़्त ये मुर्दा घोड़ा बन चुका था। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक अवाम के पास गया और ये सारे छुपे हुए थे जो आज पार्टी के करता धर्ता बन गए हैं और बिलों में छुपे हुए थे। और इसके बाद हर एक उम्मीदवार को लेके उसके हल्के में मैं गया। पार्टी के लिए सब खिदमात जो खान ने मुझे तफवीज़ की मैंने अंजाम दी। और जिसके बाद 8 फरवरी जब आई तो ये लोग बाहर निकल आए और बाहर निकल आने के बाद पहला टारगेट में बना और मेरे पीछे सोशल मीडिया, तरह तरह की इल्ज़ामात और आखिर में ये इन्होंने लेग पुलिंग शुरू की। खान साहब को मैं बताता गया कि ये कर रहे हैं। आज 2-3 ऐलानात मैं करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि बेतौकीरी अपनी ज़ात की किसी सूरत मुझे कबूल नहीं है। अगर मेरे खिदमात का सिला ये है कि पार्टी की ऑफिशियल सोशल मीडिया टीम मेरे खिलाफ कैंपेन करे, अब पार्टी के जो मनासिब पे बराजमान लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करें। पॉलिटिकल कमेटी को खान ने उस दिन बैरिस्टर गौर साहब के जरिए ये मसला फाइनल कराया तो इन्होंने कहा जी पॉलिटिकल कमेटी में वोटिंग कराते हैं, न मुझे, मैं पॉलिटिकल कमेटी का मेंबर खान ने मुझे बनाया था, जबकि ये उमर अयूब साहब ने बड़ी इसरार किया था कि इसको न बनाए। तो वहां पे वोटिंग कराई गई
اور نہ مجھے اس کا علم تھا. 3 دن پہلے سے کمپین کی گئی اور ووٹنگ کے بعد جناب علی کل یہ یا ان کے گماشتے وکیل جو تھے وہ گئے اور خان کو بتایا کہ جناب پولیٹیکل کمیٹی نے تو ووٹنگ جو ہے اس طرح کر دی ہے. اس سے پہلے انہوں نے ایک اور کام کیا. میرے بھائی خیبر پختونخوا کیبنٹ میں تھے, وزیر اعلیٰ کے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو چیف منسٹر تھے, تو اچانک جناب ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا. اس سے پہلے ہم نے استعفیٰ دے دیا. اتنا حق تو میرا بنتا تھا کہ اگر آپ نے نہیں رکھنا تھا تو اس کو آپ ریزائن نہیں کروا دیتے, استعفیٰ بھیجا ہوا تھا. یہ ڈی نوٹیفائی کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تذلیل کرنی تھی. پی ٹی آئی کے لوگوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی کیا, نہیں کیبنٹ سے ڈی نوٹیفائی کیا. خالد لطیف نام ہے ان کا. اس کے بعد کیا یہ تذلیل نہیں ہے کہ ایک شخص کو آپ نیم کر دیتے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا, 2 مہینے سے اس کا نام چلتا ہے, اچانک آپ اس کو کہتے ہیں کہ جناب سعودی سفیر کا میسج آ گیا, ہم آپ کو کنسیڈر, پولیٹیکل کمیٹی کہتی ہے ہم آپ کو کنسیڈر نہیں کرتے. اچھا, کل اور آج کے خان سے جو سپرڈنٹ نے مہربانی کی, پورے سال میں جب سے خان اندر گیا یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ ہوا ہے. ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہوتا ہے, منگل کو میری ملاقات شیڈول ہوتی ہے, کل نہیں دی. آج جو کیس تھا اس میں ٹرائل وکیل ہوں, انہوں نے روکا. اس کا مطلب ہے کہ سپرڈنٹ بھی آن بورڈ ہے, وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ خان تک یہ باتیں نہ پہنچے. میں چاہتا تھا کہ پہلے یہ باتیں خان کو کروں, لیکن خان سے ملنے نہیں دیا, لہذا میں اب عوام کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ اب یہ وقت تھا کہ ہم نے پارٹی کو احتجاج پہ نکالنا تھا. پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان اور کے پی میں جلسے جلوس کرنے تھے. جلسہ رکھا گیا اسلام آباد میں 23 مارچ کو, اور خان نے احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی تھی. وہ ذمہ داری بھی از خود ان لوگوں نے لی کہ نہیں احتجاج ہم کریں گے. 23 مارچ کو ہائی کورٹ نے ہمیں اجازت دی 23 مارچ کے جلسے کی. خان صاحب کو بتایا گیا کہ نا 23 مارچ کو نہ کریں, صبح فوجی پھرتے ہیں, شام کو کوئی ہمارا یہ ان کے ساتھ کچھ ہو جائے گا. تو خان صاحب نے 30 مارچ کو رکھا. 30 مارچ کو جب جلسہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ سینٹ کے الیکشن ہیں, آپ اگلی ڈیٹ دیں. خان نے 6 اپریل رکھی. 6 اپریل کو کہا جی وہ تو 27ویں رمضان ہے. کراچی میں جلسہ رکھا گیا, احتجاجی جلسہ ہوگا, جلسہ کینسل ہو گیا کہ اجازت نہیں ملی. لاہور میں جلسہ رکھا گیا, جلسہ کینسل ہو گیا, اجازت نہیں ملی. فیصل آباد میں جلسہ رکھا گیا, 2 دفعہ تاریخ تبدیل ہوئی, اب 18 کی رکھی ہے. ہم نے پی ٹی آئی کو اور قوم کو کہا کہ عید کے فوراً بعد ہم احتجاج پہ نکلیں گے. کوئی احتجاج نہیں ہو رہا ہے, ڈرامے بازی ہو رہی ہے. نہ جلسے کر سکتے ہیں نہ احتجاج کر سکتے ہیں, اور یہ ہماری جنگ تھی. خان احتجاج چاہتا ہے, میں احتجاج چاہتا ہوں, لیکن جو قیادت کو اب ذمہ داریاں سونپی ہے, تو لہذا اگر پارٹی مجھے ابنڈن کرنا چاہتی ہے تو مجھ پہ الزامات لگے خان کی جگہ لینا چاہتا ہے, وہ بھی سن لیں. میں اگر کسی کی جگہ لینا چاہتا تو خوشامد کرتا, جو یہ کرتے ہیں. میں نہ خوشامد والا ہوں, خان کے احتجاج کا سپاہی ہوں. خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری بغیر احتجاج کے ممکن ہی نہیں ہے. اور اب پی ٹی آئی کو یہ جو ہمیں جری کی عادت ملی ہے, شبلی فراز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ, واضح رہے کہ خان نے سینٹ کے لیے بیرسٹر علی ظفر کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا. یہ حضرت گئے کہ نہیں جناب یہ کانسٹیٹیوشنل آفس ہے, تو مجھے گرفتاریوں میں ذرا تھوڑا سا یہ آسانی ہوگی کہ میں گرفتار نہیں ہو پاؤں گا, تو وہ آفس انہوں نے لے لیا. دوسرے پہ عمر ایوب صاحب براجمان ہو گئے. ایک چیف آف سٹاف ہیں, ایک سیکرٹری جنرل ہیں, پارٹی کے کمیٹیوں میں اپنے ہی پسندیدہ لوگوں کو ڈال رہے تاکہ اپنی پوزیشن پارٹی میں مستحکم کر سکے. تو لہذا کرو مستحکم, گروپوں میں لوگوں کو ڈالتے ہو. میں
آج اعلان کرتا ہوں کہ احتجاج کی ذمہ داریاں چونکہ انہوں نے سنبھال لی ہیں تو لہٰذا میں بھی تفویض کر رہا ہوں، اور پی ٹی آئی کی قیادت اب توقع رکھے شبلی فراز صاحب سے اور عمر ایوب صاحب سے کہ ان کی ولولہ انگیز قیادت میں ملک میں زبردست احتجاج ہوگا، اور ان کی قیادت میں مینڈیٹ بھی ریکور ہوگا اور خان کو رہائی بھی ملے گی۔ میں خان، چونکہ انہوں نے میری خان سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ کل کرائی گئی نہیں آج کرائی گئی، خان اگر چاہے اشارہ بھی کرے نا کہ ممبر قومی اسمبلی سے استعفیٰ دو تو آنکھیں بند کر کے استعفیٰ دوں گا۔ یہ کمیٹی کیا چیز ہے؟ اور کون کمیٹی نہیں تھی، اصل بات بے وقتی کی تھی، یہ بے وقت کر رہے تھے مجھے اور انہوں نے کیا، تو لہذا میں بطور احتجاج ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے انکار کرتا ہوں، اور نہ میں ان کو قائد سمجھتا ہوں، نہ یہ میں ان کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کر سکتا ہوں۔ میرا قائد عمران خان ہے، اور میں آج جا رہا ہوں اور اس جیل تب آؤں گا جب خان مجھے بلائے گا، اور تب احتجاج کے لیے آؤں گا جب خان مجھے احتجاج کی ذمہ داری دے گا۔ ان لوگوں کو بیچ میں مانتا ہی نہیں ہوں، پھر میں پاکستان میں نکلوں گا اور احتجاج کروں گا، اور ایسا احتجاج کر کے دکھاؤں گا کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور پاکستان کے عوام سارے انشاءاللہ سڑکوں پہ ہوں گے۔ یہ باتیں میں نے کرنی تھی۔ مروت صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے اس بیان کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ پی ٹی آئی کے اندر کافی کھینچا تانی ہے، اور تنظیمی عہدوں کے لیے وزارت عہدوں اور جو آئینی عہدے ان کے لیے سوال یہ ہے کہ یہ فرما دیں کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا ایک بڑا تگڑا بیانیہ رہا تھا گزشتہ سال مارچ میں، جب انہوں نے وہ سائفر کا ڈاکومنٹ مبینہ لہرایا تھا، تو اس وقت ان کا یہ بیانیہ تھا اور آپ کی جماعت کا یہ بیانیہ تھا کہ ہم بیرونی مداخلت یا سازش برداشت نہیں کرتے، لیکن جو آپ نے سعودی سفیر کے حوالے سے کہا اس کے بعد تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ بیانیہ جھوٹا تھا۔ آپ کی پارٹی کے اندر بیرونی مداخلت اور سازش جو ہے اسے کافی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ سعودی سفیر کا یہ پیغام خان کو سچا دیا گیا ہے یا جھوٹ موٹ دیا گیا ہے، صحافیوں کو اس پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ بھی ذرا دیکھ لے، ہو سکتا ہے کہ خان اندر ہے نا، ان کو کہاں تک اس کی رسائی ہے، اس کے کان میں جھوٹی خبر ڈالنا بڑا آسان ہے، لیکن قطع نظر اس کے کہ سعودی سفیر نے پیغام دیا ہے یا نہیں دیا ہے، میں خود آج ببانگ دہل یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے یہ کمیٹی چاہیے ہی نہیں۔ یہ کمیٹی کے لیے فائٹ صرف بے توقیری کے اگینسٹ تھی، کسی کو حق نہیں دے سکتا ہوں کسی مائی کے لال کو کہ وہ میری ڈس ریسپیکٹ کرے، اور اگر میری ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے تو لہٰذا میں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال ہے جو مجھے ٹس سے مس کروا سکے، کسی میں جرت ہی نہیں ہے۔ میں خان کے لیے نکلا تھا، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میرے سامنے، میں خان کا سپاہی ہوں اور خان کے کاز کے لیے لڑا ہوں، اور جب بھی خان کہے گا نکلوں گا، لیکن یہ بیچ میں نہیں ہوں گے۔ اور فی الوقت قوم یہ دیکھیں کہ یہ جو لیڈر حضرات ہیں، قوم سے وعدہ کیا گیا تھا احتجاج ہوگا، پہلے یہ دیکھیں کہ کل 9 مئی ہے تو ملک گیر احتجاج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا ہے تو قیادت سے پوچھا جانا چاہیے کہ صرف مناصب پہ قبضے مطلوب تھے۔ مروت صاحب، پچھلے دنوں جب آپ گور خان کے ساتھ آئے تھے ملاقات کے لیے، انہوں نے یہاں پر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا تھا کہ آپ کا نام فائنل ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی جنگ یا لڑائی کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں بھی کلیئر کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد کیا وجہ ہوئی کہ آپ کی ملاقاتوں میں بھی رکاوٹ ڈالی گئی، خان صاحب کے ساتھ آپ کا نام بھی ڈراپ کیا گیا، ایک ایسے شخص کا نام نامزد کیا گیا جس کا نام ابھی تک کہیں پہ سرفیس نہیں ہوا تھا، اس کی کیا وجہ، آپ کی کیوں رکاوٹیں ڈالی؟ میرا خیال ہے کہ جیل میں ایسے ملاقاتوں میں رکاوٹ جیل حکام بھی ڈال سکتے ہیں، اور ان کے کچھ اوپر بھی ہوتے ہیں، اور ان کے کچھ اوپر شاید ان حالات میں میرے سیاسی مخالفین یا جو پارٹی میں مخالفین ہیں ان کی تائید کر رہے ہیں۔ شیر صاحب، یہ بتائیے گا، جس آپ نے خود کہا آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، جب یہ بالکل پارٹی ڈیڈ ہو رہی تھی آپ نکلے کے پی کے سے لے کے سندھ تک آپ کے،
अब आप मैदान छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, जो आपकी सारी मेहनत थी, आप नहीं समझे कि ओपन फील्ड मिल जाएगी उन ताकतों को जो कि आपके खिलाफ जी मैं चाहता हूं कि ओपन फील्ड उनको मिले और वो अपने ताकतों का मुजाहरा करें और पीटीआई को लीड करें, और ये जब जुलूस निकालेंगे तो मैं भी निकलूंगा, लेकिन क़यादत अब इनको करनी है। एक बात मैं अर्ज करूं, अल्लाह ने खान के तो फेल, वरना मेरी सारी सियासत खान के एक स्टेटमेंट की मार है। एक स्टेटमेंट खान का मेरी सियासत के खात्मे के लिए काफी था। और मेरी क्या सियासत, मैं तो एमएनए भी नहीं बनना चाहता था, ये भी खान के कहने पे मैं बना और 3 दफा मैंने इनकार किया था। लिहाजा मैं खान के लिए निकला था, पाकिस्तान के लिए निकला था, पाकिस्तानियों की हकीकी आजादी के लिए निकला था। मेरा क्या ज़ाती एजेंडा था, और अगर कोई एजेंडा था तो आज वो एजेंडा सबको नजर आना चाहिए कि खत्म हो गया। क्योंकि मैं खुद अलल ऐलान ये कह रहा हूं कि आए ये हजरात क़यादत करें, एहतजाज करें, और इंशाअल्लाह हम इनकी पैरवी करेंगे। आपकी गुफ्तगू से जो भी आपकी गुफ्तगू की है आपने अभी तक, उससे जाहिर है कि शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब इस सारे मामले में रुकावट है। तो क्या खान साहब को मिसगाइड किया गया है, मिसब्रीफ किया गया है? खान साहब हर मामले पे खान को मिसगाइड किया गया है। बहुत से मामलात ऐसे हैं, पहले ये कोई बयान दे दे, फिर मैं इंशाल्लाह कच्चा छठा खोलूंगा इनका। और कोई सवाल? सर एक सवाल और भी है, आपने सियासी क़यादत का तो आपने नाम लिया, शिबली फराज और उमर अयूब का, कुछ वकला भी आपके साथी भी इन्फ्लुएंस उनका वकला ये पंजोता और शुएब शाहीन जो है ना, ये इनके मुस्टंडे हैं। हाँ, सलाम अलैकुम।